شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو اس عظیم کائنات کا خالق و مالک ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے کس حقوق کا فیصلہ کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے لوگوں کے ان مقدمات کا فیصلہ کیا جائے گا جو قتل کے متعلق ہوں گے۔ سجدہ سہو سے کیا مراد ہے؟ سہون کے لفظی معنی ہے بھول جانا کے۔ نماز میں بھولے سے کچھ کمی یا زیادتی ہونے سے جو خرابی آ جاتی ہے اس کے ازالے کے لیے نماز کے آخر میں 2 سجدے کرنے واجب ہیں۔ ان سجدوں کو سجدہ سہون کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے پہلے مفسر کون تھے؟ قرآن کریم کے پہلے مفسر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی علیہ السلام کا ذکر آیا ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ کم و بیش 135 بار آپ کا نام قرآن میں آیا ہے۔ قرآن پاک کی کس سورت میں مہینوں کی تعداد کا ذکر ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ان کی دائیہ کون تھیں؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سیدہ شفاء رضی اللہ تعالی عنہا۔ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے جھنڈے بنائے؟ 3 علم یعنی جھنڈے بنائے گئے۔ ایک حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، دوسرا حیدر قرار حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور تیسرا کسی انصاری کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کون سی جاندار چیز تھی جسے اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجا، لیکن نہ وہ جنوں میں سے اور نہ ہی انسانوں میں سے تھی؟ کوا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو پریشان ہوا کہ اب اس کی لاش کا کیا کرے، تو اللہ نے 2 کوے بھیجے، دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ ایک مر گیا تو دوسرے نے اپنی چونچ سے زمین میں ایک سوراخ بنایا اور مردہ کوے کو زمین میں دبا دیا۔ اس طرح قابیل کو سمجھ آ گیا کہ اسے حابیل کا کیا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ ابو طالب نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عرصہ زندہ رہے تھے؟ 2 سال تک۔ کس مذہب میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے؟ عیسائیت میں میکائیل علیہ السلام کو فرشتوں کا سردار اور اللہ کا وزیر اعظم مانا جاتا ہے۔ حج میں احرام اتارنے کے بعد بالوں کو کتروانا اصطلاحاً کیا کہلاتا ہے؟ تقصیر۔ جنگ یمامہ میں مسلمان فوج کی کمان کس کے ہاتھ میں تھی؟ جنگ یمامہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں لڑی گئی۔ یہ جنگ مسلمان قذاب کے خلاف لڑی گئی جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 1300 اور مسلمان کی فوج کی تعداد 40,000 تھی، لیکن مسلمان فاتح رہے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو ذوالجناحین کہا جاتا ہے؟
حضرت سیدنا جعفر تیار کو ذوالجناحین کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ قاصد شام بھیجے تھے جن کو سفارتی قوانین کے خلاف موتا کے مقام پہ شہید کر دیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بدلے کے لیے 3000 کا ایک لشکر تیار کیا اور ان کا سپہ سالار حضرت سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو سپہ سالار حضرت سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حضرت سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم آئے تو آپ نے جھنڈا دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، رومیوں نے آپ کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل نے مجھے مطلع کیا کہ اللہ رب العزت نے جعفر کو 2 پر عطا کیے ہیں جن سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ پر یا بازو کو عربی میں جناح کہا جاتا ہے، تو ذوالجناح کا مطلب 2 پروں والا۔ اسلام اور ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ اسلام کے ارکان 5 ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اور ایمان کے ارکان 6 ہیں: اللہ پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، الہامی کتابوں پہ ایمان، روز قیامت پہ ایمان، اچھی بری تقدیر پہ ایمان۔ سجدے میں کتنی چیزوں کا زمین پہ لگنا ضروری ہے؟ 8 چیزوں کا زمین پہ لگنا ضروری ہے: دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، پیشانی، ناک، دونوں پاؤں کی انگلیاں۔ غار ہیرا کا قصہ بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ثانی اثنین کن کو پکارا ہے؟ قرآن حکیم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانی اثنین کے نام سے پکارا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40۔ ثانی اثنین کا مطلب دونوں میں سے دوسرا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے دوسرا شخص۔ جنگ سلاسل کس خلیفہ راشد کے دور میں لڑی گئی؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اس جنگ کو جنگ سلاسل یا جنگ زنجیر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس جنگ کے بعد رومی زنجیریں پہنے کھڑے تھے۔ یہ جنگ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لڑی گئی اور کویت کے مقام پر رومیوں کے خلاف لڑی گئی۔ محمد بن قاسم سے پہلے کس مسلم سپہ سالار کو راجہ دہر کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا تھا؟ حجاج نے پہلے عبداللہ نہان السلمی پھر بدیل ابن طوفہ انجبلی کو ایک مختصر فوج کے ساتھ دبیل روانہ کیا، لیکن دونوں نے شکست کھائی اور شہید ہوئے۔ پھر اس نے عماد الدین محمد بن قاسم کو سپہ سالار بنا کر ایک کثیر فوج کے ساتھ دبیل روانہ کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائش کے وقت کیا نام رکھا گیا؟ آپ کا پہلا نام عبد الکعبہ تھا، جسے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے عبداللہ رکھا تھا۔ آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔